وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 15 آیتیں ہیں۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 92 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ سنو، دیکھو اور غور کرو، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی اللہ نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہی اللہ زندہ کرتا ہے و مارتا ہے، اور رات اور دن کا آنا جانا اسی اللہ کے اختیار میں ہے، کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ کافر لوگ ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی باتیں پہلے کے لوگوں نے کی تھی۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، ایسا ہی وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے بھی کیا جاتا رہا ہے، یہ تو پرانے افسانے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ سیقولون للہ قل افلا تذکرون، وہ یہی جواب دیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر تم نصیحت یعنی سبق کیوں نہیں لیتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم بڑے عرش کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ قل افلا تتقون، وہ یہی جواب دیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء ویجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کون ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جاتی؟ سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، وہ یہی جواب دیں گے ہر چیز کا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس سچی بات یعنی قرآن لے کر آئے ہیں اور وہ بے شک جھوٹے ہیں کہ اسے اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے اور نہ ہی اس اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون، وہی اللہ غیب اور حاضر یعنی چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے، اور وہ اللہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 15 آیتیں ہیں۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 92 تک۔ اب غور کیجئے، آج جتنی بھی آیتیں اس میں اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں، دل یہ سب بنائے، پھر آگے کا قلیلا ما تشکرون 78 میں تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ ہم اور آپ غور کریں، اپنے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، انسان کے اندر نشانیاں ہیں۔ اگر آنکھ ایک پیچھے اللہ لگا دیتا تو یہ سب کس نے کیا ہے؟ کیا بہترین کاریگری ہے اللہ کی، ایک اللہ کی طرف آنے کے لیے سب نشانیاں کافی ہے۔ پھر آگے کہا وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، رات اور دن کا آنا جانا اسی اللہ کے حکم سے ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ دماغ اس لیے اللہ نے دیا کہ آدمی غور کرے، دن رات کا آنا جانا، دن کے بعد دن کبھی نہیں آتا، رات آنی ہے، رات کے بعد رات کبھی نہیں آتی، دن کا آنا ضروری ہے۔ یہ سسٹم کے ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ غور کرے، دیکھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 85 پر غور کیجئے، زمین کس کی ہے؟ سیقولون للہ قل افلا تذکرون، وہ لوگ کہیں گے زمین اللہ کی ہے، تو غور و فکر کیوں نہیں کرتے، نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پھر 87 پر غور کیجئے، 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ قل افلا تتقون، تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی کا ہے سب کچھ، پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ 88 اور 89 پر غور کیجئے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے؟ سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، پھر کیسے تم پر جادو چل جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا اللہ وہ ہے جس کے پاس کوئی اولاد نہیں
اور نہ ہی اس اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہر الگ الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا، لیکن اللہ کی ذات پاک ہے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کفار مکہ جو تھے وہ مانتے تھے اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے۔ یعنی توحید الوہیت سے انکار نہیں تھا، لیکن توحید عبادت میں ان کو انکار تھا، لیکن توحید الوہیت میں ان کو انکار نہیں تھا۔ یعنی اللہ نے یہ سب پورا نظام بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں وہ لوگ شریک کرتے تھے، دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے۔ یعنی سننے والا کوئی دوسرا ہے، دینے والا دوسرا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ یاد رکھیے گا، جس طرح ایک اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، وہی ایک اللہ کی عبادت ہوگی، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہی بگڑی بناتا ہے، نظر و نیاز پوری کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، پریشانی سے نکالتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، دعا اسی سے، سب کچھ پوری کرنے والا اکیلا اللہ۔ جب پوری کائنات کو اس نے اکیلے بنایا ہے تو دوسرے اور کام کیوں نہیں کرے گا؟ وہی کر سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی عبادت میں شریک ٹھہراتے کہ یہ اللہ کے پاس سفارشی ہیں، ہمارے لیے کچھ کر دیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اکیلا اللہ، اس کو پکاریے، اللہ سننے والا ہے، دینے والا ہے، وہی تو ہے جو کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، انسان سے مانگیے وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن رحمان سے مانگیے تو وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے مانگیے، اللہ ہر ایک کی جائز مراد پوری کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اکیلا، اس طرح اکیلے ایک اللہ کی عبادت ہوگی، کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، منت اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔